VPN सेफ है? बंद होने वाले हैं VPNs बंद होने वाले हैं इंशाल्लाह। जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमें मिलते हैं ना सॉफ्टवेयर, ये हमें लग रहा है हमें फ्री में मिल रहे हैं, वो आपसे पैसा कमा रहे हैं। हम असल में पाकिस्तानी हर चीज में ना मुफ्ता मारते हैं। पाकिस्तान में भी मैंने सुना है कि VPN भी पेड होगा और वो भी रजिस्टर्ड होगा। किसी भी ऐप में जाता हूँ, मैंने कोई भी ऐप ये डाउनलोड कर रखी है, आजकल तो वो तमाशा ऐप बहुत चलती है, फिर टिकटॉक यूज़ करते हैं आप, इवन मोबाइल ऐप अब मैंने डाउनलोड कर लिए, पहले मैं नहीं करता। हमारे पास तो हमें VPNs भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं, हमारी मजबूरी। बंद होने वाले हैं वो भी VPNs बंद होने वाले हैं इंशाल्लाह। मैं इस पे आता हूँ। आपने इंशाल्लाह जिस तयक्कुन के साथ कहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि होने मैं चाहिए। VPN सेफ है? VPN जो है वो भी सारे सेफ नहीं है। VPN भी सारे सेफ नहीं है। हम असल में पाकिस्तानी हर चीज में ना मुफ्ता मारते हैं कि हमने एक टाइम था कि विंडोज इंस्टॉल करनी है तो हमने पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे इंस्टॉल किए। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं तो यहाँ से विंडोज़ वगैरह करके लैपटॉप ले गए, अमेरिका में लगाया, उधर से आ गए, उन्होंने कहा जी ये आप पायरेटेड यूज़ कर रहे हैं, तो बड़े आसानी से हैक हो जाते थे। हमें ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमें मिलते हैं ना सॉफ्टवेयर, ये हमें लग रहा है हमें फ्री में मिल रहे हैं, वो आपसे पैसा कमा रहे हैं। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी उनके पास जा रही है जिससे वो पैसा कमाते हैं, आपको फ्री नहीं दे रहे। तो VPN जो है ये वैसे पाकिस्तान में भी मैंने सुना है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है कि VPN भी पेड होगा और वो भी रजिस्टर्ड होगा, और होना चाहिए। VPN फ्री नहीं होना चाहिए। अभी तो हम फ्री VPN यूज़ करते हैं क्योंकि वो आपका सिक्योरिटी थ्रेट है। फ्री VPN जो है वो, आप ये देखिए कि पाकिस्तान में अगर कोई एप्लीकेशन जो है वो उसको ब्लॉक किया गया, वो लोग आराम से चला लेते हैं, तो उसको ब्लॉक करने का तो कोई फ़ायदा नहीं। चाइना ने फेसबुक और यूट्यूब को ब्लॉक किया, चाइना में नहीं चलती, चलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका अगर इन्फ्लुएंस कर सकता है चाइना में फेसबुक और यूट्यूब के थ्रू, तो उन्होंने उस चीज़ को रोक दिया। आपके जो दुश्मन आपको इन्फ्लुएंस करना चाहें सोशल मीडिया के थ्रू, हम तो वैसे ही बड़े वल्नरेबल हैं, हमारी कोई पॉलिसीज़ नहीं है जो बननी चाहिए हर तरह से, लेकिन इस पे कहीं ना कहीं तो काम करना पड़ेगा कि बाहर से अगर कोई इन्फ्लुएंस करना चाहे हमें, आपका कोई यहाँ पे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के सिटी से हमारी नज़र में कोई बंदा ऑपरेट कर रहा है, कुछ अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, हो सकता है वो हमारे दुश्मनों के मुल्क से बैठ के कर रहे हो, हमें तो नहीं पता इस चीज़ का, और वो एक नैरेटिव बना रहे हो, मुसलसल नैरेटिव बना रहे हो। वैसे भी कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच, तो अगर आप फ्री VPN ले रहे हैं तो उसकी भी कोई ना कोई कॉस्ट, या कोई भी फ्री ऐप आप डाउनलोड कर रहे हैं तो उसकी कहीं ना कहीं कोई कॉस्ट तो पे करनी पड़ रही जी होगी डेफिनेटली उसको कोई मतलब, ये अब्दुस्तार ईदी साहब ही थे जो सारा कुछ लोगों को फ्री में प्रोवाइड करते थे, तो ये इंटरनेट पे कोई ऐसा बंदा नहीं है, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे। आमीन। आपने कहा कि VPN ब्लॉक होने जा रहा है, अब VPN इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इन करीब ऐसा होने जा रहा है, तो ये खबर बहुत से दोस्तों पर बिजली बन के गिरी होगी। ये कब हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ तो जो ट्विटर है यानी X है, वो भी बगैर VPN के इस्तेमाल नहीं होता, और आपके FIA की करम नवाजी है कि उसको और PTA के साथ मिलकर ब्लॉक किया हुआ आपने। ये FIA ब्लॉक नहीं करता, ये PTA का मैंडेट है। तो दूसरा ये है कि VPN कभी ब्लॉक नहीं हो सकता, VPN पेड होगा, कि आप पेड लेंगे, रजिस्टर्ड VPN होंगे, वो यूज़ करेंगे। मेरे ख्याल से ये हो जाना चाहिए। अच्छा, आपने कहा FIA ब्लॉक नहीं करता, तो वो मेरे जहन में वो समाज चल रही है जो कोर्ट में चल रही है, क्योंकि वहाँ FIA वाले कहते हैं, PTA वाले कहते हैं FIA की तरफ से एडवाइजरी आई है, हमें इंस्ट्रक्शंस हैं, ज़ाहिर इंटीरियर मिनिस्ट्री ये कह रही है कि थ्रेट है कोई, वो एक्चुअली चलता VPN रहता है अदालतों के अंदर जो मामला चलते हैं, वो तो जाहिर है वो जो ऑफिसर्स वहाँ पे जाते हैं। मैं बेसिकली जब भी अवेयरनेस के लिए बैठता हूँ, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बैठता हूँ, मैं इदारे की तरफ से स्पोक्स पर्सन हूँ नहीं, तो वो इसलिए जो है ना मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। ठीक। अच्छा, मुझे बताइए कि VPN ब्लॉक कब से होने जा रहा है? नहीं, मुझे इस चीज़ का नहीं पता कब से होने जा रहा है, लेकिन इस पे बात चल रही है कि इसको उसी तरह से होना चाहिए जिस तरह बाकी ममालिक के अंदर है कि VPN पेड है और रजिस्टर्ड होता है, फिर उसके बाद जो है वो उसको वो उस पर आप चला सकते हैं जो भी आपने एप्लीकेशन चलानी है। लेकिन ये कि जिस तरह से यहाँ पे ओपन VPN है, तो ये तकरीबन मुल्कों में बैन हो गया है। हमने सुना है कि फायरवॉल भी लगा रहे हैं। हाँ जी, सुनने में मेरे भी आया है। तो फायरवॉल की खबर तो बहुत सुनी जा रही थी, गुज़श्ता रात ये खबर मुझ तक पहुंची कि
جو کہا جا رہا تھا کہ فائر وال کا تجربہ کامیاب ہو گیا ہے وہ تجربہ ناکام ہو گیا ہے اور چائنا کو واپس بھیج دیا گیا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے. از اٹ ٹرو؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ خاص علم گزشتہ نہیں رات تک کی خبر ہے یہ. ہے، مجھے کوئی اس کے بارے میں علم نہیں ہے خاص، لیکن یہ ہے کہ فائر وال چائنا نے بھی لگایا، گریٹ فائر وال آف چائنا. اور جیسے وہ میں بتا رہا ہوں دبئی میں نہیں چلتا، سعودیہ میں نہیں چلتا، وہ بھی فائر وال ہی ہوگی نا. فائر والز ہی ہیں وہ انہوں نے. تو اسی طرح سے ہر ملک کے اندر، تقریباً تمام ممالک کے اندر، ہاں لگانا کس لیے، سوچ کیا ہے، اس کا شاید فرق ہو ہمارے اور ان کے میں، لیکن بہرحال سیکیورٹیز، آپ کی جو ڈیجیٹل باؤنڈریز ہیں یہ بھی سیکیور ہونی چاہیے، اور ان کو سیکیور کرنا پڑے گا اسٹیٹ کو. لوگوں، جو عوام میں تاثر ہے وہ کوئی اور ہے، اسٹیٹ میں تاثر کوئی اور ہے. ان دونوں کو مل کے کسی ایک جگہ پہ کنسنسس کریں اور وہاں اور اپلائی کریں اس کو، فائر وال کو، تاکہ آپ کی ڈیجیٹل باؤنڈریز سیکیور ہوں. یہ بھی بڑا ضروری ہے. جس طرح آپ کی وہ بارڈرز ہیں، ڈیجیٹلی بھی آپ کے بارڈرز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اب جو وار فیئرز ہیں وہ صرف گراؤنڈ پہ نہیں ہوتی، وہ نیریٹیوز بنائے جاتے ہیں اور ان کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے. آپ 5th جنریشن وار فیئر کی بات کر رہے ہیں. وہ آگے چلا گیا اس سے بھی کام. تو وہ نیریٹیوز بنائے، اس پہ فنڈنگ ہوتی ہے، اس پہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے اوپر لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں. اب تو ہم ڈیجیٹل ٹیررزم کی اصطلاح بھی سنتے ہیں. جی اچھا، ڈیجیٹل ٹیررزم جو ہے نا یہ 2016 سے ہے. پیکا کا سیکشن 10 ہے ڈیجیٹل ٹیررزم، سنا لوگوں نے آج ہے، یعنی 8 سال کے بعد لوگوں کو، اور اس میں یہ اصطلاح لکھی ہوئی ہے اس سیکشن 10 میں، ڈیجیٹل ٹیررزم. ڈیجیٹل ٹیررزم اس کی لائف امپریزنمنٹ ہے، اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے پیکا کے اندر. آج سے نہیں، 22 اگست 2016 کو جو قانون آیا تھا سائبر کرائم کا پاکستان میں، اس میں سیکشن 10 ڈیجیٹل ٹیررزم ہے، سائبر ٹیررزم کے نام سے. رائٹ، ٹھیک. اچھا صاحب، یہ اب آپ نے گفتگو کے دوران ایک اصطلاح استعمال کی، لون ایپس کی. میں اس لیے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس پہ ایک شو کیا اور اس کے بعد FIA نے بھی بہت سارے ایکشنز اس کے اوپر کیے، اور ایسی سٹوریز ہیں، لوگ خودکشی تک آن پہنچے کہ ہم خودکشی کر دیں گے. کسی کو 25,000 ادھار چاہیے تھا اور اس کے اوپر جو واجب الادا رقم ہو گئی وہ 3 لاکھ تک پہنچ گئی، اور پھر اس کے گھر والوں کو فون کر کے اس کے ڈیٹا سے اس کو بلیک میل کر کے اس کو اس قدر ہراس کیا گیا کہ اس نے کہا میں اپنی جان دے دوں گا، ایسی زندگی سے موت اچھی. واٹ از دس آل اباؤٹ؟ ان لون ایپس کو ملک میں کام کرنے کی، آپریٹ کرنے کی اجازت، کھلم کھلا ایکسیس کس نے دی؟ اور پھر لوگوں کو بلیک میل کرنے کی اور کرائم کرنے کی ایکسیس اتنی آسان کیوں ہے، اور لوگ کیوں لٹ جاتے ہیں سادہ لو شہری؟ دیکھیں، ہر چیز جو ہے نا وہ ہم نے ایکچولی رہ رہے ہیں ہم پاکستان کے اندر، اور سوچتے ہم یہ ہیں کہ امریکہ یا برطانیہ جیسا معاشرہ ہمیں ملے، ان جیسا رسپانس ملے. ٹیکس ہم دیتے نہیں ہیں تو سہولتیں ہمیں وہ والی چاہیے. میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بلیک میل بھی آپ نکال لیجئے وہی ہوا جس نے اپنی ننگی تصویریں موبائل میں رکھی ہوئی تھی، جس کا کوئی 2 نمبر کام موبائل میں تھا. کس چیز سے بلیک میل ہوتا ہے بندہ؟ اگر میری کانٹیکٹ لسٹ اٹھا لے، کوئی میری گیلری اٹھا لے، میری چیٹ اٹھا لے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے میں بلیک میل ہوں، تو میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ لوگ اپنے آپ کو صحیح نہیں کرتے، لوگ سمجھ نہیں رہے اصل میں ہماری بات، کہ بھائی جو آپ کی ننگی تصویریں ہیں، جو کپڑوں کے بغیر آپ تصویریں بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں اس طرح کی کہ جو آپ اپنے، جو جس کو شیئر نہیں کیا جا سکتا کسی کے ساتھ، اس کو بنانا ہی نہیں ہے آپ نے. ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی بناتے کیوں ہیں؟ بناتے کیوں آپ؟ بغیر کپڑوں کے تصویریں بناتے کیوں ہیں؟ آپ بغیر کپڑوں کے ویڈیوز کیوں بناتے ہیں؟ مطلب عام آدمی کا کیا کام ہے یہ؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کسی کو بھیج کے بلیک میل تو ہونا ہے. اچھا، کسی کو بھیج دیے نہیں بلیک میل ہو رہے آپ، یار آپ اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ کپڑے اتارنے کا مطلب آپ سمجھ نہیں رہے کہ آپ چائنا کے علاوہ پوری دنیا میں ننگے کر رہے ہیں اپنے آپ کو. آپ کہاں چھپیں گے یار؟ جا کے چھپ ہی نہیں سکتے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی کے ساتھ انسیڈنٹ ہوتا تھا، وہ گاؤں سے شہر آ جاتا تھا، ایک نئے سرے سے زندگی گزارنا شروع کر دیتے تھے.
ایک شہر میں کچھ ان کا اس طرح کے الٹا سیدھا ہو گیا, کوئی لڑکی کا مسئلہ بن گیا, لڑکے کا مسئلہ بن گیا, وہ فیملی کا مسئلہ بن گیا, وہ کراچی چلے گئے جی, وہ لاہور آ گئے جی, نئے سرے سے زندگی شروع کر دی. اگر سوشل میڈیا پہ ننگے ہو گئے ہیں آپ, تو کراچی میں بھی وہ کہیں گے یہ وہی ہے, آپ نے دیکھ لیا. اچھا وہ پاکستان چھوڑ جائیں, کہاں چھپیں گے وہ مریخ پہ ہی چلے جائیں, پھر مریخ پہ بھی جائیں گے, وہاں بھی کوئی نہ کوئی پاکستانی بیٹھا ہوگا پہلے سے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی کہ وہ آپ نے سوشل میڈیا پہ اپنی ڈیوائس میں اس طرح کا کانٹینٹ نہیں رکھنا, نہیں بنانے دینا ایسے شخص کو جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں میرے پہ اعتبار نہیں ہے, نہیں بنانے دینا یار. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تو اس سے افیکٹ ہوں گے, آپ تو قصور کر رہے ہیں نا. کوئی لڑکیاں زیادہ یہ بیوقوفی کرتی ہیں, وہ تو قصور کر رہی ہیں, ان کا تو چلے مان لیا کسی حد تک غلطی ہے, قصور ہے, میں قصور پہ زور دے رہا ہوں. یار اس لڑکی کی بڑی بہن کا کیا قصور ہے کہ جس کو تانا ملے گا کہ تمہاری چھوٹی بہن کا یہ حال ہوا ہے اور وہ اپنے سسرال میں بیٹھی ہوئی ہے. تمہارے باپ کا کیا قصور ہے جو اس کے بعد مسجد میں محلے کی نماز پڑھنے نہیں جا سکتا. تمہاری ماں کا کیا قصور ہے کسی شادی بیاہ پہ نہیں جا سکتی وہ, کہ آگے سے تانا ملے گا یا اس کی ماں ہے, اس کی بیٹی نے یہ کیا. یہاں تک سوچ سکتے ہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر سوشلی ہماری ایتھکس اور نارمز کس طرح کی ہیں جن کو ہم لے کے چل رہے ہیں. ایک اچھا ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, اس لڑکی کے گھر والوں کا, ان کا ہی خیال کر لے اگر اپنا نہیں کرنا. نہیں بھیجنی اپنی ننگی تصویر کسی کو, نہ ویڈیو بھیجنی. رات کو شام میں ہمارے پاس میٹرز ہیں, باتھ روم میں جا کے اس طرح کی پکچرز یا ویڈیوز لڑکیاں بناتی ہیں, اپنے کمروں کے دروازے بند کر کے بناتی ہیں, اور پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچی کیا کر رہی ہے. تھوڑا سا پیرنٹنگ پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ ماں باپ کو نہیں پتہ ہوتا ہماری بچی کدھر جا رہی ہے, سہولتیں دے دینی ہیں, بچے نے جو مانگنا دے دینا, لیکن بچہ رات کو دروازہ اپنے کمرے کا لاک کرنے کے بعد کیا کر رہا ہے یہ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں. تب پتہ چلتا ہے جب سارا کچھ لٹ جاتا ہے. آپ کوئی ایک دن گزاریں سائبر کرائم ونگ میں آ کے, بہت لوگ تنقید کرتے ہیں کہ یہ نہیں کام کر رہا. میرے ایک بھائی ہیں, دوست ہیں میرے, بہت پیارے, نور الحسن صاحب ہیں, ٹی وی ایکٹر بھی ہیں, اینکر بھی ہیں. میں نے ان کو بلایا, لاہور میں میری پوسٹنگ تھی, میں نے کہا یار ایک دن میرے ساتھ دفتر میں گزاریں آ کے. آپ یقین کریں وہ مجھے کہتا ہے یار تم سب لوگ جنتی ہو. نور بھائی مجھے کہتے تم سب لوگ جنتی ہو. جو انہوں نے وہاں پہ حالات دیکھے, جو ہم کر رہے ہیں, ہاں انڈر سٹاف ہیں, کیپیسٹی اتنی نہیں ہے, سیریس میٹرز کو پہلے لے لیتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ سینکڑوں گھر بچائے ہیں سائبر کرائم ونگ نے, جھوٹ بول بول کے اس حوالے سے کہ یہ فورج پکچرز ہیں. اس کے باپ کو بھی فوج بتایا, بچی کی جو ہے وہ عزت بھی بچ جائے, اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. قانون اس میں ایف آئی آر میں لکھ دیا فوج پکچرز, کبھی اوریجنل بھی ہو سکتی ہیں, صرف اس لیے کہ بچی کی سیلف رسپیکٹ اس کی فیملی کے سامنے بچی رہے. ہاں قانون میں فورج پکچر اور ریئل پکچر کی ایک ہی سزا ہے, اس لیے آپ کو لبرٹی مل گئی کہ آپ فوج لکھ سکتے ہیں. اور سائبر کرائم ونگ کے آفیسرز کیا کریں,